اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 46، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ایک مقام ہے، ایک توقف گاہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر رہا ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اس مقام پر مرد کھڑے ہوں گے جو اہل جنت کو ان کے چہرے اور حلیے سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جو اہل جنت ہیں انہیں پہچانیں گے، پہچان کر انہیں سلام کریں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، انہیں سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے، نہ جنت کا کوئی طعام ہی کھایا ہوگا۔ یہ باہر کی بات ہے، مقام اعراف کی بات ہے کہ یہاں پر اہل جنت اپنے چہرے اور حلیے سے پہچانے جائیں گے، اور کچھ مرد اس مقام پر کھڑے ہو کر انہیں پہچانیں گے اور پہچان کر سلام کریں گے۔ ابھی یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے، نہ جنت کا کوئی طعام کھایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں مخصوص لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو پہلے سے موجود ہوں گے اور اہل جنت کو پہچانیں گے اور پہچان کر سلام کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے تفسیر برہان کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر کہ ابن قوا نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا امیر المومنین وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، یہ آیت پڑھی کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ مرد کون ہوں گے کہ جو اہل جنت کو پہچانیں گے اور پہچان کر سلام کریں گے؟ فقال امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ نحن علی الاعراف نعرف انصارنا بسیماہم، کہ ہم ہیں اہل اعراف اور ہم اپنے ساتھیوں کو ان کے چہرے اور حلیے سے پہچانیں گے، یعنی ہم اپنے شیعوں کو ان کے چہرے اور حلیے سے پہچانیں گے۔ ہم ہی صراط مستقیم ہیں، ہم ہی اہل اعراف ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی شناخت سے اللہ پہچانا جاتا ہے، جن کی شناخت سے، جن کی معرفت سے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے سوا کسی اور کی توحید کو بھی قبول نہیں کرے گا کہ جو یہ دعویٰ تو کرتا ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور ہماری ولایت کا انکار کرتا ہو، تو اللہ بھی اس سے توحید کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ توحید بھی اس کی قبول کی جائے گی جو ہماری ولایت پر قائم ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ مقام دے گا کہ ہم اپنے شیعوں کو ان کے چہرے اور حلیے سے پہچانیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث موجود ہے اسی آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ مولا مقام اعراف پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کچھ مرد کھڑے ہوں گے اور وہ اہل جنت کو ان کے چہرے اور حلیے سے پہچانیں گے، وہ مرد کون ہوں گے؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم محمد و آل محمد ہوں گے، ہم 14 معصومین ہوں گے جو اپنے شیعوں کو ان کے چہرے اور حلیے سے پہچانیں گے۔ یعنی عزیزان محترم، اس مقام پر جب لوگ پہنچیں گے پریشانی کا عالم ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس مقام پر محمد و آل محمد علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے جو اپنے شیعوں کو پہچانیں گے، پہچان کر انہیں سلام کریں گے۔ یعنی اگر جو شخص حق کی ولایت رکھتا ہے، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت رکھتا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد محشر کے میدان میں اسے یعنی یہ پروٹوکول ملے گا کہ خود محمد و آل محمد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اسے پہچانیں گے اور پہچان کر سلام کریں گے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ان کی ویسی معرفت ہونی چاہیے، ویسی ان کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں، اس بات پر ضرور غور کیجئے گا، اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں، ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں، ان کی ولایت رکھتے ہیں، اگر ہم نے گناہ نہیں کیے، ان کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، تو یقین کریں کہ جب محشر میں ہم پہنچیں گے، وہ اگر ہمیں پہچانیں گے، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوں، رسول اللہ کھڑے ہوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کھڑی ہوں، اور امام حسن حسین، تمام ائمہ معصومین، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہوں اور ہمیں پہچانیں اور پہچان کر سلام کریں، تو آپ سوچیں کہ ہماری ساری پریشانیاں اس وقت دور ہو جائیں گی، سب ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہم کہیں گے کہ ہاں، ہم لاوارث نہیں ہیں،
ہمارے وارثین پہلے سے موجود ہیں جنہوں نے ہمیں پہچانا ہے، سلام کیا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہم ان کی پوری اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے دین پر چلیں، گناہوں کو نہ انجام دیں، یعنی ہم حقیقت میں ان کی معرفت رکھیں تو وہ بھی ہماری معرفت رکھیں، ان کے صحیفہ میں بھی ہمارا نام ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس مقام پر پہنچیں اور ہم خود کو شیعہ کہتے ہیں، اس مقام پر اگر وہ ہمیں نہ پہچانیں تو یہ بہت بڑی مشکل کی بات ہوگی کہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے اون نہیں کیا، ہمیں اپنا نہیں کیا، ہمیں سلام نہیں کیا۔ اگر میں وہاں جاتا ہوں یا ہم میں سے کوئی ایسا جاتا ہے جس سے سلام نہ کیا جائے تو یہ بڑی پریشانی کا عالم ہوگا اس کے لیے۔ تو ضروری یہ ہے کہ زندگی ایسی گزاریں کہ وہ ہمیں پہچانیں، وہ کہیں ہمیں پہچانیں، ہمیں پکار کر سلام کریں، تو یہ ہمارے لیے ایک باعث سعادت مندی ہوگی کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں محشر کے میدان میں پہچانیں گے۔ اور یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم پوری طرح سے ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔